کہ ہم اس وقت امید کی کرن کہاں پر دیکھ سکتے ہیں, کہاں سے ہم شروعات دوبارہ سے کر سکتے ہیں, اس کا جواب جانتے ہیں. منیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلی بات یہ ملک کی جو نظریاتی اساس ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فرام خیبر ٹو کراچی, فرام بلوچستان ٹو لاہور, اس پر سارے لوگوں کا جو ہے ایک کامن سٹینس ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. ٹھیک, اگر ہم یہ سچویشن جاری رہتی تو مجھے بہت امید ہے کہ اس میں سے کچھ اچھا نکلے گا. کیونکہ پاکستان میں اچھا پھر پاکستان میں کچھ قومیتوں کے بھی مسائل ہیں. رائٹ, اگر ہم ہر معاملے کو ہینڈل کر لیں پولیٹیکلی, یوز آف فورس نہ کریں, ہم اب کہاں یوز آف فورس کریں گے؟ ہماری ایک ہسٹری ہے, ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہوا, بھئی آپ بات چیت کریں. یہاں گورنمنٹ لیول پر ریکنسیلیشن سینٹر ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کاؤنسل آف ٹرائبل پالیٹیشینز بنائیں, جتنے سینئر پالیٹیشینز ہیں ان کو بنائیں, ان سے آپ مشورہ لیں, اور جس طرح جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں, آرمی کے ہوں, پولیس کی ہوں, ان کی ایک فورس بنائیں اور وہ آپ کو ایڈوائز کریں. آج کل کے جو پولیٹیشینز ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکیں کہ جی وہ کیا کریں. ایسا کیوں ہے کہ آج کل کے پولیٹیشین میں یہ صلاحیت؟ دیکھیے پڑھتے نہیں ہیں, گورننس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے. آپ صوفی, جس طرح آپ ایک ساری عمر گزارنے کے بعد آپ ایک صوفی بنتا ہے, سو اسی طرح ایک 40-50 سال کی تپسیا کے بعد ایک پولیٹیشین بنتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ینگ پولیٹیشینز ابھی آ گئے ہیں یہ بہت زیادہ ٹرمل لے کر آ رہے ہیں پولیٹیکل سچویشن میں, اینڈ دین اوبویسلی اس کو اسٹیٹ کو بھی کوئی نہ کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دیکھیں نا, آپ کو گورننس از این آرٹ, یو کانٹ لرن اٹ اوور نائٹ. آپ گراس روٹ لیول سے سٹارٹ ہوں, آپ تحصیل سے سٹارٹ ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ پہ آتے ہیں, ڈسٹرکٹ سے شہر پہ آتے ہیں, شہر سے آپ صوبے پہ آتے ہیں, صوبے سے آپ ملک پہ آتے ہیں. یو نیڈ اے لاٹ آف ٹائم ٹو ڈیولپ یور سیلف ایز اے پولیٹیشین. رائٹ, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ پیراشوٹرز آ جاتے ہیں, وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کو لیجسلیشن نہیں آتی. جتنی قومی اسمبلیاں ہیں اور جتنی پروونشل اسمبلیز ہیں, ان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگوں کو لیجسلیشن آتی ہے, کتنے لوگوں کو بل پہ بحث کرنی آتی ہے. کسی کو, بہت سے لوگ ممبرز ہیں, میں کسی ممبرز کی توہین نہیں کر رہا, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پروسیجر کے مطابق بات کرنی نہیں آتی. آپ کے ہاں جو لیجسلیشن پراپر ہو جائے, آپ کے بہت سارے مسائل ہو جائے, حل ہو جائے. اب یہ میں نے ایک میڈیا کا ذکر کیا, ابھی تک ملک کی کوئی نیشنل میڈیا پالیسی نہیں ہے جو ایکسیپٹیبل ہو سب کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں نیشنل میڈیا پالیسی اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, نیشنل میڈیا پالیسی سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے اور جو ان کی بات سب باٹم لائن نکلے وہ اٹ ول بی نیشنل میڈیا پالیسی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا سر, میں ایک آپ سے بڑا ایک چھوٹا سا نقطہ یہ سمجھنا چاہوں گا. کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اور وہاں سے نا ایک نرسری تیار ہوتی تھی, بالکل, اور ایون دیکھیں جماعت اسلامی بہت بڑا اسکول ہے, یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے. بڑے بڑے ملک کے پالیٹیشین جو اس وقت مختلف جماعتوں میں ہیں, ان کا فرسٹ اسکول جو ہے وہ جماعت اسلامی اور جمعیت تھی. وہاں سے چلتے چلتے وہ پھر اوپر آتے تھے اور اس کے بعد کہہ لیجیے منجے ہوئے ہوتے تھے. آج یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے, اس کی کوئی شکل نہیں ہے, اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. ہمارے بچے جو ہیں ان سے مینا بازار چھین لیے گئے, ان سے صبح میں اسمبلی ہوتی تھی سر, بڑا کچھ اس میں ہم سیکھتے تھے. آپ کہہ لیجیے روز کوئی ایک کوٹیشن, ایک جملہ بھی. مجھے آج بھی منیب صاحب یاد ہے, ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر ہوتے تھے جو صرف بورڈ پہ آ کے صبح ایک کوٹیشن لکھ دیا کرتے تھے. وہ کوٹیشنز میں کئی جملے ہمیں لڑ جاتے تھے کہ یار یہ ہمارے خون میں شامل ہو گئے, نظریے میں شامل ہو گئے. تو وہ تمام چیزیں جو ہماری ایک نیشنل نیریٹو بناتی تھیں یا پھر کہہ لیجیے ایک جذبہ بناتی تھیں, وہ ختم ہو چکی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو جہاں پر ہم کھڑے ہیں ایک ایسا ٹرانزیشن ہے, مجھے ٹرانزیشن لگتا ہے, کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی, ٹرانزیشن ہے, اس کے بعد اللہ خیر کرے بہتری آ جائے گی. اس میں ایک فرد واحد کو کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ ہمیں سننے والے بڑے ینگسٹرز ہیں جی, ایک ینگ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ خود سے پڑھنا چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے, کس کو سننا چاہیے, کس کو نہیں سننا چاہیے, تاکہ وہ اپنا رول پلے کر سکے. دیکھیں, آپ کو پڑھنا سب کو چاہیے, سب تمام سیکٹس کو پڑھنا چاہیے, اور پھر آپ کو قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, قرآن پاک کیا کہتے ہیں. آخری فیصلہ جو ہے قرآن پاک کو. اگر ہم قرآن پاک کو ہی فالو کرنے لگ جائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. بالکل, وراثت سے لے کر ہر چیز تک اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. رائٹ, اب دیکھیں کہ بلوچستان میں دنیا کی ہر منرل موجود ہے وہاں پر. اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے, ساری دنیا کے منرلز کانفرنس, اور ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہاں پائے ہوئے ہیں. اور اختر مینگل نے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے بلوچستان میں کہ جی میں ایک جلوس لے کے آؤں گا تاکہ کوئٹہ کو گھراؤ کروں گا. تو ایسے مسکرینٹس جو ہیں وہ ہمیشہ سے انفارچونیٹلی پاکستان میں پائے جاتے ہیں.
ضرورت اس عمر کی آپ ایک ون لائنر طے کر لیں کہ جناب یہ ون لائنر ہے, اس سے آگے نہیں ہم جائیں گے, اس سے پیچھے نہیں ہم رہیں گے. میں سمجھتا ہوں بہت سے مسئلے حل ہو جائیں.